الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ حج ایک عظیم عبادت ہے، اسلام کے ارکان میں سے ہے، یہ پانچواں رکن ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی جانب ہمیں خاص ترغیب اور توجہ دلائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ جو لوگ خانہ کعبہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں ان کے اوپر اللہ کے واسطے حج کرنا فرض ہے۔ نبی علیہ السلام نے اسے مسلم کی حدیث میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا۔ اے لوگو، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر حج کو فرض کیا ہے، لہذا تم حج کرو۔ ایک صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول افی کل عام، کیا ہم ہر سال حج کریں؟ آپ نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو میں ہر سال کرنا پڑتا، ہر سال کے لیے یہ چیز واجب ہو جاتی، مگر میں نے ایسے نہیں کیا اس لیے کہ تمہیں اس کی طاقت نہیں ہوتی، ہر سال کوئی شخص حج نہیں کر سکتا تھا۔ بہر پتہ یہ چلا کہ زندگی میں ایک بار یہ حج فرض ہے۔ ایک آدمی نے اپنی زندگی میں بلوغت کے بعد ایک بار حج کر لیا، ہمیشہ کے لیے اس کا فریضہ کیا ہو گیا؟ ادا ہو گیا۔ لیکن اگر آدمی کے پاس طاقت ہے تو نفلی حج کرنے کی اس کو پوری کوشش کرنا چاہیے۔ ایک عظیم عبادت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ جس نے حج کیا اور حج ایسے کیا کہ حج میں اس نے کوئی فحش کام نہیں کیا، کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیا، ولم یفسق اور کوئی کبیرہ گناہ اس نے نہیں کیا، فسق کا کام نہیں کیا، تو گناہوں سے وہ ایسے ہی پاک و صاف ہو جائے گا جب وہ حج سے لوٹے گا، جیسے وہ اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنم دیا ہو، آج ہی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اس طرح سے وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں، گناہوں سے پاکی اور صفائی کی یہ اعلیٰ ترین مثال ہے۔ اس سے بڑی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی ہے، بیان کی جا سکتی ہے۔ ایک بندہ، ایک بچہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، وہ گناہوں سے کس قدر پاک و صاف ہوتا ہے، سیم اسی طرح وہ شخص ہو جائے گا جس نے اس طرح سے حج کیا ہو۔ دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ بھی صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ حج مبرور یعنی حج مقبول، وہ حج جس حج میں بندے نے کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا، تو اس حج کا ثواب یہ ہے کہ اس کا ثواب سیدھا سیدھا جنت ہے، اس کا کوئی اور بدلہ نہیں ہے، اس کا کوئی اور ثواب نہیں ہے۔ الحج المبرور لیس لہ جزاء، نیک اور مقبول حج جو انسان کرتا ہے اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے سوائے جنت کے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شخص مقبول حج کر لیتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا سیدھا سیدھا بدلہ کیا ہے؟ جنت کی شکل میں ہے۔ یہ عظیم چیز ہے۔ اور حدیثیں دیکھیں، نبی علیہ السلام کی صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ سے سوال کیا گیا اللہ کے رسول ای الاعمال افضل، آپ بتائیں کہ اچھے اور افضل ترین اعمال کون سے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے جس چیز کا ذکر فرمایا وہ ایمان کا۔ آپ نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان رکھنا اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنا یہ سب سے بڑا اور سب سے افضل عمل ہے۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول ثم ماذا، اللہ کے رسول ایمان کے بعد کون سا عمل ہے سب سے افضل؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول ثم ماذا، جہاد کے بعد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حج مبرور، جہاد کے بعد حج مقبول کرنا، ایسا حج کرنا جس حج میں آدمی کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے، اس حج کا درجہ جہاد کے بعد آتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں کتنا عظیم ثواب ہے اس کا۔ تو اسی طرح سے نبی علیہ السلام سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نر الجہاد افضل العمل، اللہ کے رسول ہم عورتیں یہ خیال کر رہی ہیں کہ جہاد یہ سب سے افضل عمل ہے، افلا نجاہد، اللہ کے رسول اتنا افضل عمل ہے لیکن ہم عورتیں اس افضل عمل سے محروم ہیں، کیا ہم جہاد نہ کریں؟ ہم بھی چاہتی ہیں کہ ہم لوگ بھی جہاد میں شرکت کریں، اللہ کے رسول آپ کوئی ہمیں راستہ یعنی بتائیں ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا لَكُنَّ افضل الجہاد الحج حج مبرور، تمہارے لیے سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ حج ہے، حج مبرور ہے۔ دیکھ رہے ہیں نبی علیہ السلام سے جب انہوں نے حج جہاد کے تعلق سے بتایا کہ اللہ کے رسول ہم جہاد کو سب سے افضل عمل سمجھ رہی ہیں تو ہم جہاد میں شرکت کرنا چاہتی ہیں ہم عورتیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے سب سے افضل جہاد کیا ہے؟
حج ہے، تمہارے لیے سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ حج ہے۔ اور دوسری حدیث میں سے سنن ابن ماجہ اور مسند احمد کی حدیث ہے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے باقاعدہ سوال کیا عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ حل علی النساء جہاد، اے اللہ کے رسول کیا عورتوں پر جہاد ہے کہ نہیں ہے؟ عورتوں کے اوپر جہاد ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نعم علیہن جہاد، ہاں ان کے اوپر جہاد ہے، لیکن کیسا جہاد ہے؟ جہاد لا قتال فیہ، ایک ایسا جہاد ہے کہ جس جہاد میں کوئی قتال نہیں ہے، جنگ نہیں کرنا ہے، جس جہاد میں لڑائی نہیں کرنی ہے۔ الحج والعمرہ، ان کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ حج اور عمرہ یہی عورتوں کا جہاد ہے، لہذا عورتوں کو چاہیے کہ اس جانب توجہ کریں، سارے لوگوں کو چاہیے اس جانب توجہ کریں، خاص طور سے عورتیں اس جانب توجہ کریں، کیونکہ عورتیں جہاد سے، جو حقیقی جہاد فی سبیل اللہ، اس سے محروم ہیں، لیکن اس کا درجہ ان کے لیے حج میں دے دیا گیا کہ عورتوں کی جہاد یہی حج ہے، ان کا حج کرنا، عمرہ کرنا یہی ان کے لیے جہاد ہے، اور یہی ان کے لیے سب سے افضل عمل ہے۔ بہت سارے لوگ پیسے ہونے کے باوجود بھی حج کرنے میں، عمرے کرنے میں ان کے ہاں بڑی دقتیں ہوتی ہیں، کبھی ان کے اندر جذبہ ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، پیسے بہت ہیں لیکن بڑی مشکل سے تو فریضہ ادا کر لیتے ہیں، فریضہ ادا کر لیا۔ کم ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بار بار حج کے لیے آنے کی کوشش کریں، بار بار عمرے کے لیے آنے کی کوشش کریں، اور اس میں اپنا وقت لگانے کی کوشش کریں، اس میں پیسہ لگانے کی کوشش کریں۔ ایسا بہت کم لوگ کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی کے پاس اگر طاقت ہے تو پہلی بات ضرور اپنا فریضہ ادا کر لے، جب بھی اس کو پھر اور موقع ملتا ہے، اس کے بعد مزید پیسے ہیں تو اسے اس عبادت کو مزید بطور نفل اور ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ایک حج کا ثواب اتنا عظیم ہے کہ اس کا سیدھا سیدھا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے، جنت کے علاوہ اس کا کوئی اور بدلہ نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے سب سے افضل جہاد حج ہے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ آگے خود حدیث کے الفاظ صحیح بخاری کے کہتی ہیں کہ فلا ادعو الحج من بعد ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبین ذلک، جب سے میں نبی علیہ السلام کو اس کو بیان کرتے ہوئے سن لیا ہے کہ عورتوں کے لیے سب سے افضل جہاد حج ہے، تو اب میں کبھی بھی حج چھوڑوں گی نہیں، میں ہمیشہ حج کرتی رہوں گی۔ تو ان کے اندر دیکھیں کیسے جذبات تھے، جب ایک چیز کو سن لیا پھر اس کے اندر ترغیب، ان کے اندر رغبت پیدا ہو گئی، اور ایک کوشش ہوتی تھی کہ ہر سال وہ حج کریں۔ آج ہمیں لیے تو حج ہر سال کرنا مشکل ہے، لیکن یہ کہ ہر سال نہیں تو وقفے وقفے سے ہم حج کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس طاقت ہے، اگر ہمارے پاس پیسے ہیں، لیکن ایسے کم ہی لوگ ہیں جو اس جانب توجہ کرتے ہیں۔ ایک عظیم عبادت ہے اور اسلام کے ارکان میں سے ہے، اور اس کا عظیم بدلہ ہے، عظیم ثواب ہے اس کا۔ ایک آدمی حج سے جب لوٹتا ہے اس طرح سے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس جانب توجہ کریں اور اس فریضے کو پہلے ادا کریں، پھر اس عبادت کو بار بار اپنی زندگی میں ادا کرنے کی کوشش کریں جب بھی ہمیں اس تعلق سے موقع ملتا ہے۔ اس میں پیسہ لگانا ہمارے لیے شرف کی بات ہے، اس میں ہمارا جو بھی بہت سارے لوگ آج ہی شکایتیں کرتے ہیں بڑا مہنگا ہو گیا ہے، یہ چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے، بہت مہنگائی چل رہی ہے۔ بھائی جو بھی ہو، جس قدر آپ کو اس میں پیسہ لگے گا زیادہ، اسی قدر آپ کو زیادہ ثواب ملے گا، اور اس میں پیسہ لگانا ہمارے لیے ایک شرف کی چیز ہے، ایک اچھی چیز، اچھی جگہ میں ہمارا پیسہ لگے گا۔ اگر ہم پیسے والے ہیں، اگر ہمارے پاس طاقت ہے تو ضرور اس جانب ہم توجہ کریں، اس جانب ہم توجہ کریں، یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اگر یہ موقع دیا ہے تو ہمارے لیے ایک عظیم فرصہ اور ایک عظیم چانس ہے جسے ہمیں گنوانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس عبادت کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی بار بار توفیق عنایت فرمائے، اور جو لوگ ابھی تک نہیں کر سکے ہیں ان کو بھی اللہ رب العالمین توفیق دیں کہ وہ خانہ کعبہ کی زیارت کر سکیں اور حج اور عمرہ کر سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔